پاکستان کا ایک اور سال دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کا سال قرار دے دیا گیا۔ میجر جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، سنی ہوگی اور اس کے بارے میں اخبارات میں پڑھا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ایئر تھا پاکستان کا وار آن ٹیررزم کے خلاف۔ 2 دہائیوں سے زائد سے ہر سال یہ ہم دعویٰ سنتے ہیں۔ جنرل صاحب نے کہا کہ یہ کلیئرٹی فوج کے پاس تو پہلے سے تھی، لیکن اب یہ باقی اداروں میں بھی اور سوسائٹی کے اندر آ گئی۔ یہ ابھی بھی شاید کچھ ابہامات ایگزسٹ کر رہے تھے کہیں نہ کہیں پاکستان کی کاؤنٹر ایکسٹریمزم، کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کے اندر، جس کی طرف جنرل صاحب اشارہ کریں گے وہ ختم ہو گئے۔ اگر وہ ختم ہو گئے تو اس کا اظہار جو ہے وہ پریکٹس سے آنا چاہیے تھا۔ صبح خیبر پختونخوا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، اس کے حوالے سے صرف ہوا کہ وہ جو ہے دہشت گردی کے حق میں وہ حکومت بیانیہ گھڑتی ہے۔ ہمیں تو وہ سال بھی یاد ہیں جب خیبر پختونخوا میں حکومت پی ٹی آئی کی ہوتی تھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر صوبائی حکومت کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے۔ جس وقت پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف مہم چل رہی تھی اور جس وقت خیبر پختونخوا کی پچھلی پی ٹی آئی کی 2 جو حکومتیں تھیں، طالبان جو ہے نیٹو فورسز کے خلاف جو ہے وہ نبرد آزما تھے اور پوری دنیا میں یہی تھا کہ شاید پاکستان ان کو پورا کا پورا سپورٹ کر رہا ہے۔ پوری ڈیبیٹ تھی جو اچھے طالبان کی اور برے طالبان کی، اور پی ٹی آئی اتحادی تھی اسٹیبلشمنٹ کی اس کے اچھے طالبان کے نیریٹو کی۔ اعداد و شمار کے اعتبار سے تو ٹھیک لگے گا کیونکہ کے پی پروونس کے اندر 40% حملے زیادہ ہوئے 2025 میں اور بلوچستان میں 25% زیادہ ہوئے، اور ایک حیران کن اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ کے اندر 75% بڑھے۔ آنکھوں کا تارا صوبائی حکومت ہے، وہاں پہ جعفر ایکسپریس جیسے واقعات ہوئے، وہاں پہ جو ہے سڑکوں کے اوپر جو ہے رات کو ملیٹنٹ گشت کرتے ہیں، وہاں پہ زہری جیسی ڈسٹرکٹس کے اوپر جو ہے وہ قبضے ہوئے۔ اگر یہ کنسنسس کی بات ہے، اگر اس کو کہ ریزولو ہے، تو ریزولو جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، اور خاص طور کے اوپر ہمیں تو اس ادارے کے ہاں نظر آنا چاہیے جو یہ جنگ لڑ رہا ہے، اتنی قیمتی جانیں جو ہیں وہ دے رہا ہے، کیونکہ 2025 میں سب سے زیادہ ملیٹنٹس بھی مارے گئے اور ہمارے جو ہیں جوان وہ بھی بہت زیادہ شہید ہوئے۔ نیریٹوز ود عامرانہ میں خوش آمدید، اور پاکستان کا ایک اور سال دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کا سال قرار دے دیا گیا۔ کل آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، سنی ہوگی اور اس کے بارے میں اخبارات میں پڑھا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ایئر تھا پاکستان کا وار آن ٹیررزم کے خلاف۔ پچھلے ہم 2 دہائیوں سے زائد سے ہر سال یہ ہم دعویٰ سنتے ہیں اور کہ یہ سال بڑا اہم تھا اور کامیابی کا سال تھا، لیکن ایک بات جو اس مرتبہ پریس کانفرنس میں ہوئی وہ بات کے پی کے حوالے سے نہیں تھی، وہ اس سے بھی زیادہ اہم بات تھی کہ یہ سال پاکستان میں دہشت گردی کو لے کے کلیئرٹی کا سال تھا، اور یہ وہ ایک اہم نقطہ تھا جس کی طرف بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ انہوں نے جیسے یہ کہا اس کے فوراً بعد جنرل صاحب نے کہا کہ یہ کلیئرٹی فوج کے پاس تو پہلے سے تھی، لیکن اب یہ باقی اداروں میں بھی اور سوسائٹی کے اندر آ گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ابھی بھی شاید کچھ ابہامات ایگزسٹ کر رہے تھے کہیں نہ کہیں پاکستان کی کاؤنٹر ایکسٹریمزم، کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کے اندر، جس کی طرف جنرل صاحب اشارہ کریں گے وہ ختم ہو گئے۔ اگر وہ ختم ہو گئے تو اس کا اظہار جو ہے وہ پریکٹس سے آنا چاہیے تھا۔ اور اب بات آتی ہے صبح خیبر پختونخوا کے لیے، اور اسی پریس کانفرنس میں ظاہر ہے کہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، اس کے حوالے سے صرف ہوا کہ وہ جو ہے دہشت گردی کے حق میں وہ حکومت بیانیہ گھڑتی ہے، اور دہشت گردی کی راہ کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہو اور صوبائی حکومت کی نیریٹو کی وجہ سے اس کو دہشت گرد کے خلاف جنگ میں جو ہے مشکلات کا سامنا ہو؟ ہمیں تو وہ سال بھی یاد ہیں جب خیبر پختونخوا میں حکومت پی ٹی آئی کی ہوتی تھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر صوبائی حکومت کی تعریفوں کے پل مانتے تھے کہ ان کی وجہ سے جو دہشت گردی کے خلاف کیمپین ہے کتنی زبردست چل رہی ہے اور ہمیں کتنی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ اگرچہ اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی وہ اس کے خلاف ایک پبلک ریزنٹمنٹ تو تھی، اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے تھے کہ باقی صوبوں کو جو ہے وہ سبق سیکھنا چاہیے اور مثال لینی چاہیے کہ ریزالو کیا ہوتا ہے دہشت گردی کے خلاف۔ اب یہ وہی صوبائی حکومت ہے اور پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ظاہر ہے وہی ہیں، اور حکمت عملی میں تو شاید تبدیلی آئی ہو، اور وہ شاید کیا یقیناً ہے وہ ہے افغانستان اور طالبان کے حوالے سے۔ اور یہ بڑا کلیدی نقطہ بھی ہے بائی دا وے، کیونکہ جس وقت پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف مہم چل رہی تھی اور جس وقت خیبر پختونخوا کی پچھلی پی ٹی آئی کی دو جو حکومتیں تھیں، اس وقت طالبان جو ہے نیٹو فورسز کے خلاف جو ہے وہ نبرد آزما تھے، اور پوری دنیا میں یہی تھا کہ شاید پاکستان ان کو پورا کا پورا سپورٹ کر رہا ہے، اور اس وقت ایک پوری ڈیبیٹ تھی جو اچھے طالبان کی اور برے طالبان کی، اور پی ٹی آئی اتحادی تھی اسٹیبلشمنٹ کی اس کے اچھے طالبان کے نیریٹو کی۔ یہ وہ اچھے طالبان تھے جو حقانیس تھے، جو مختلف جو اب طالبان کے گورنرز تھے جو پاکستان کے اندر تھے، جن کو پاکستانی ملیٹنٹ سپورٹ کرتے تھے، تو یہ اس کی اتحادی تھی۔ اور پھر ہوا یہ کہ طالبان کو جب اقتدار ملا تو اس کی آنکھیں جو ہیں اس کی جو ہے ماتھے پہ جانا شروع ہوئیں، تو تب احساس ہوا کہ یہ بنیادی طور کے اوپر ایک اسٹریٹجی کی شکست تھی، ایک بیانیے کی شکست تھی، اور اس بیانیے میں جو پہلے ہمارے ساتھ جو حلیف تھے اب ان کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ حلیف جو ہے اپنے بیانیے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ حلیف کا بیانیہ اب بھی یہ ہے کہ بات چیت سے جو ہے وہ مسئلے کو حل کریں، کیونکہ وہ سیکیورٹی کے مسائل ادھر سب سے زیادہ ہے۔ ساؤتھ کی جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ خیبر پختونخوا کی وہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں، ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں خیبر سے لے کے پھر بجور اور محمد میں بھی بہت زیادہ مسائل ہیں۔ تو اب لیکن یہ حکومت چاہتی ہے کہ اس کا موقف یہ ہے کہ یہ اب بات چیت سے مذاکرات سے ہونے چاہیے، وہ اسی ضد کے اوپر اڑی ہوئی ہے، لیکن ریاست کی پالیسی جو ہے 360 درجے تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ جو کل ہمارے اتحادی تھے، حلیف تھے، وہ اب کابل میں قندھار میں بھی بدل چکے ہوئے ہیں، اور وہ پشاور میں بھی ذہنی طور پہ بدل چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ تینوں کو اسی تناظر کے اندر ایک ہی لڑی میں پرو کے دیکھا جاتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے جنرل صاحب نے کی کہ ریزالو کی، یقیناً ہے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف تو ریزالو اس وقت بھی تھا جب پاکستان میں اچھے اور برے طالبان کی بحث چل رہی تھی، یہ ریزالو اس وقت بھی تھا جب بڑے بڑے میڈیا کے اندر جغاتری جو ہیں، مذہبی صحافی جو ہے اور مذہبی رہنما اور ایسے دانشور کونک کھدروں سے نکل کے جن کا عسکری بیک گراؤنڈ بھی تھا، قوم کو آ کے بتاتے تھے کہ طالبان بہت اچھے ہیں، اور اس کے اندر چند ایک بدماش ہیں، چند ایک اور یہ یہاں پہ کچھ بدماشی کرتے ہیں، باقی تو جو ہے وہ سب جو ہے ہرا ہے، سب ٹھیک ہے، یہ ہے اصل اسلام اور اس کے دائی، اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ وہ دور بھی ایک پاکستان نے دیکھا ہوا ہے۔ اب وہی جو ہے دانشور وہ بہت محتاط انداز میں جو ہے وہ سوئچ کیا انہوں نے ریاست کے نئے بیانیہ کے ساتھ۔ ریاست کی مجبوری ہوگی کہ اس کے کوئی تصویراتی مسائل ہوں گے، سیاسی مسائل ہوں گے کہ وہ پالیسی تبدیل کرنی پڑی، ریاستیں تبدیل کرتی ہیں، پاکستان نے کی۔
تو اس میں اچنبا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی کوئی ریزن ہونی چاہیے، اس کے کوئی ایڈوانٹیج ذہن کے اندر ہے. اگر یہ کاؤنٹر ٹیررزم ہے تو بالکل اس کے اندر ہے، اگر اس سے بڑھ کے ہے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ کھل کے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے. لیکن یہ ایکویٹ کرنا جو ایک صوبے کی حکومت کو اور کہنا کہ وہاں پہ ہی سب سے زیادہ دہشت گردی ہے، یہ شاید جو ہے وہ اعداد و شمار کے اعتبار سے تو ٹھیک لگے گا، کیونکہ کے پی پروونس کے اندر 40% حملے زیادہ ہوئے 2025 میں، اور بلوچستان میں 25% زیادہ ہوئے. اور ایک حیران کن اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ کے اندر 75% بڑھے، کیونکہ سندھ کے اندر تو حملوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی. اگر پرپورشن اس کا نکالیں گے، تناسب سے دیکھیں گے تو 75% تو سندھ میں بڑھ گئے. حملے تو بڑھیں، لیکن سب سے زیادہ خطرناک لیتھل حملے وہاں پہ ہوئے جہاں پہ سرفراز بگٹی کی حکومت ہے، جو اتحادی ہے ہمارے سارے اداروں کی اور آنکھوں کا تارا صوبائی حکومت ہے. وہاں پہ جعفر ایکسپریس جیسے واقعات ہوئے، وہاں پہ جو ہے سڑکوں کے اوپر جو ہے رات کو ملیٹنٹ گشت کرتے ہیں، وہاں پہ زہری جیسی ڈسٹرکٹس کے اوپر جو ہے وہ قبضے ہوئے. اگر سیکیورٹی کے پیور سیکیورٹی کے تناظر میں دیکھیں گے تو بلوچستان کی صورتحال کافی جو ہے وہ زیادہ سنجیدہ رہی ہے 2025 میں. تو چیزوں کو اگر یہ کنسنسس کی بات ہے، اگر اس کو کہ ریزولو ہے، تو ریزولو جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، اور خاص طور کے اوپر ہمیں تو اس ادارے کے ہاں نظر آنا چاہیے جو یہ جنگ لڑ رہا ہے، اتنی قیمتی جانیں جو ہیں وہ دے رہا ہے. کیونکہ 2025 میں سب سے زیادہ ملیٹنٹس بھی مارے گئے اور ہمارے جو ہیں جوان وہ بھی بہت زیادہ شہید ہوئے. اس میں تو کریڈٹ ہماری سیکیورٹی فورسز کا ہے، لیکن نیریٹو لیول کی کلیئرٹی جو ہے وہ بھی چاہیے. ریزولو کی بات ہے تو ریزولو آ کے بیانات میں نظر آنا چاہیے، اس کو سیاسی پیراڈائم سے ہٹ کے اس کو دیکھنا چاہیے، اور سارا ملبہ جو ہے وہ ایک ہی صوبے کے اوپر اور جماعت کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے. ویسے صوبے کی حکومت کی مجال کیا ہے کہ وہ رکاوٹ بن سکے؟ اگر بڑے ادارے فیصلہ کر لیں جو انہوں نے کرنا ہے تو وہ ویسے ہی کریں گے. تو بس یہ آج کا ایک نیریٹو تھا جس کو ہم نے کہا کہ وہ جو چل رہا ہے میڈیا کے اوپر، آئیں ذرا اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر ہے کیا، اور اس کو ذرا تھوڑا سا ہلا جلا کے دیکھیں، ڈی کنسٹرکشن کر کے دیکھیں. تو جڑے رہیے نیریٹوز ود عامر رانا کے ساتھ. کل آئیں گے ایک اور نیریٹو کو ڈی بنک کرنے کے لیے.